حضور علیہ السلام کی تعلیمات، حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس مبارک محفل کے لیے حافظ خلیل صاحب نے بڑی پرخلوص، بڑی محبت سے بھرپور مجھے دعوت دی۔ اللہ پاک نے توفیق بخشی، اللہ نے دین کی نسبت سے آپ سے ملاقات کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے، انتظام کرنے والے تمام دوستوں کی جوانی، جان، مال، عزت، آبرو میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ جو دوست چل پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے ذرا مہربانی کریں، اگر جانا ہے تو ذرا جلدی چلے جائیں، اور اگر نہیں جانا تو پھر بیٹھیں اور دعا مانگ کے اللہ سے وصول کر کے اس کا فضل، اس کی رحمت پھر جائیں۔ ذرا چلنا پھرنا بند کریں تاکہ بات جتنی ہو انشاءاللہ سمجھ میں آئے۔ گھر چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے یہاں وقت دے کے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو پھر ایسی نہ جائیں نا خالی جھولی۔ اس کی بارگاہ سے خالی جھولی جانا اس کی بھی شان کے خلاف ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری جھولی کھلی ہو، اس کی بارگاہ سے رحمت آنے والی۔ بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی اور پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبوب، اپنا محبوب اور حبیب نبی بنایا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ بھی اللہ کے پیارے تھے، وہ بھی اللہ کے محبوب تھے، لیکن ان نبیوں میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کا تعلق تھا بڑا ہی فرق ہے۔ مثال کے طور پہ وہ نبی اللہ سے اگر مانگتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، فرعون کے سامنے جانے سے پہلے وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور یہ دعا مانگنے والا اللہ کا کلیم نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اے اللہ میرا سینہ کھول، وَيَسِّرْ لِي امری، میرا معاملہ آسان کر۔ علم کے لیے سینہ کھول۔ یہ مانگنا ہے، اور مانگنا بھی کس سے ہے؟ سارے بولو بھائی، بلند آواز سے بھائی، جذبے سے، محبت سے۔ اللہ جیسا میٹھا نام نہیں ہے تو میٹھا نام ذرا زور سے ہونا چاہیے نا، اور بلند آواز سے۔ کس سے مانگنا ہے؟ ہر کوئی کس سے مانگتا ہے؟ نبی کس سے مانگتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ علم کے لیے، دین کے لیے، کتاب الہی کے لیے کھول دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا، قبول ہو گئی دعا، اور نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور قبولیت کے بھی طریقے ہیں، 100%، 90%، 110%، 80%، 150%۔ ایک وہ چیز ہے جو مانگنے پہ ملی، وہ بھی عطا ہے، وہ بھی، اور ایک وہ چیز جو بن مانگے مل گئی۔ سبحان اللہ، تھوڑی سبحان اللہ تے بھی وہ چھکے آکھو، ایمان نہ لاکھو، جذبے نہ لاکھو، اتنی ٹھڑ تا ہے کوئی نہ کہ تساں جناب بالکل کنگڑو منگڑو ہوئے بیٹھے ہو۔ جذبے سے ایمان والی سبحان اللہ نکالو ذرا۔
ایسے بیٹھو، پتہ لگے یار فون پہ جو بات کرو، میں آپ سے بات کروں یا آپ کسی سے بات کرو، اگر نہ ہاں کرے نہ ہوں کرے نہ شوں کرے، آپ بولو ہیلو ہیلو سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ جب تک محفل کے ماحول کی یہ بات ہوتی ہے، محفل کے آداب کی بات ہوتی ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، جہاں بات سمجھ میں آئے تو وہاں پھر یہ جملے ہوتے ہیں، ایک تو نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، دوسرا محفل کا رنگ دوبالا ہوتا رہے گا۔ تو عرض کر رہا تھا، تو ایک تو یہ عطا ہے کہ جو مانگنے پہ ملا، اور ایک وہ عطا ہے جو بن مانگے مل گیا۔ سابقہ نبیوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ نبی مانگ رہا ہے رب اشرح لی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اور ہم جب باری آتی ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو خالق کائنات کے اس پاک پیغمبر نے ابھی زبان نہیں کھولی، اللہ سے ابھی کچھ مانگا نہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پہلی آیت قرآن کی جب اتری، اللہ نے میرے نبی کا سینہ کھولنا شروع کیا، علوم و معارف کے اللہ نے چشمے بہانے شروع کیے، تو کائنات کی ابتدا سے آپ قرآن و سنت کی تاریخ کو کھولیے، کائنات کی ابتدا سے سارے علوم اللہ نے حضور علیہ السلام کے سینے میں رکھے۔ آج کائنات میں تیرے میرے سامنے ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں پڑھایا وہی علوم ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے بارے میں جتنے علوم حضور نے بتائے وہی آج ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے قرآن کا علم نبی کے سینے میں رکھا، تورات کا علم حضور کے سینے میں، زبور کا علم حضور کے سینے میں، انجیل کا علم حضور کے سینے میں، آسمانی کتابوں کے علوم حضور کے سینے میں، قبر حشر کے علوم حضور کے سینے میں، اور آخرت کے علوم حضور کے سینے میں، زمین و آسمان کے علوم حضور کے سینے میں رکھ کے بن مانگے اللہ نے حضور کا سینہ کھول کے پھر یہ بطور احسان اعلان کیا کہ علم نشرح لک صدرک، پاک پیغمبر کیا میں رب نے تجھ محمد کا سینہ اپنے علوم کے لیے کھول نہیں دیا؟ وہاں مانگا جا رہا ہے، یہاں بن مانگے دیا جا رہا ہے، بلند آواز سے وہاں مانگا جا رہا ہے، اے اللہ سینہ کھول، یہاں قرآن کے لیے سینہ کھول کے پورا قرآن سینے پر اتار کے پھر فرمایا محبوب دیکھنا کیسا علم دیا۔ یہ نبی کے ساتھ معاملہ ہے، النبی اولا بالمومنین، کائنات میں سب سے رفعتیں اور عظمتیں آمنہ کے لال کی ہیں، آپ سے زیادہ رتبے میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اسی کو تو حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول اپنے الفاظ میں کہتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، اور اس لیے نہیں دیکھ سکا کہ میں دور تھا، آپ سے زیادہ حسین کہیں اور تھا، نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النساء، کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں ہے۔ آپ کو ہر عیب سے اللہ نے ایسے پاک پیدا کیا، گویا کہ رب آپ کو بنانے سے پہلے آپ سے ہی مشورے لیتا رہا ہو، محبوب بتا تو صحیح تیرا چہرہ کیسا بناؤں، اور تو نے کہا ہو ایسا چہرہ بنا جو بھی کلمہ پڑھ کے دیکھے صحابی ہی بن جائے۔ محبت کا اظہار ہے، محبت کا انداز ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ حضور پر کیا پڑھو؟ درود پاک پڑھو، درود و سلام پڑھو، بولو صلی اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ۔ ایک ہے درود، ایک ہے سلام۔ درود تو یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سلام دعا ہے سلامتی کی۔
کائنات سے اللہ پاک نے سلامتیاں بھجوائیں. کیسے؟ حضور فرماتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی جب میں جنگل سے گزرتا تو پتھروں سے مجھے آواز آتی ہے السلام علیک یا رسول اللہ. جنگل میں جاتے تو درخت جھک کے سلام کرتے. کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو. میں کو تو لوگ لگتے ہیں بھائی اتنے ماشاءاللہ جو سبحان اللہ کھواؤنی پوندی ہے تو کول چھک کے آکھو ذرا بلند آواز سے. تانوں حدیث سنی ہے نا سونے نبی دی کہ ایک دفعہ سبحان اللہ آکھو تو جنت وچ اتنا بڑا درخت لگدا ہے کہ اللہ دے فضل نال 1000 سال تک گھوڑا بھجدا رہے تو سایہ ختم نہ ہوئے. جیڑی تواڈی سبحان اللہ نا ایڈی بوٹیاں لگڑیاں ایو حال رہی ہے تو پٹ لیسن فرشتے. جذبے والی سبحان اللہ کہہ دو، ایمان تازہ ہو جائے. ذرا مکہ بنا ایسے مجاہدوں والی سبحان اللہ. حق نواز کے لہجے میں کہہ ذرا، اعظم طارق کے لہجے میں کہہ ذرا، علی شیر حیدری کے لہجے میں کہہ. ہاں یہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں کہ اماں آمنہ کے پیٹ میں آئے تو اماں آمنہ کنویں پہ جائے تو رب پانی اوپر لا کے سلام کروا رہا ہے. یہ محبت ہے. نبی چاند کی طرف اشارہ کرے تو اللہ چاند کے ٹکڑے کرا کے سلام کرا دے. انسانوں کا حکم میرے نبی پہ صلاۃ و سلام کرو، جنات کا حکم میرے محبوب پہ سلام کرو، جانوروں کا حکم میرے نبی پہ سلام. اونٹ آتا ہے آ کے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھتا ہے، اپنی زبان میں سلام کر رہا ہے. صرف یہی نہیں، معراج والی رات حضور کو بھلا کے آسمانوں پہ دیدار کرا کے اللہ کہتا ہے میں کیوں پیچھے رہوں، السلام علیکم ایھا النبی. نماز میں پڑھتے ہو نا، یہ اللہ کا سلام ریپیٹ ہو رہا ہے. اللہ کا سلام دہرایا جا رہا ہے نماز میں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ بھی سلام کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ اتنی عظیم ذات ہے کہ خود خالق کائنات بھی کبھی بھیجتا ہے کبھی بلا کے سناتا ہے. اور یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ و سلام تم بھی پڑھا کرو. اور یا ایھا الذین آمنوا جب اللہ نے یہ نازل کیا اس وقت حضور کی موجودگی میں یہ ایمان والے کون لوگ تھے؟ سارے بولے بھائی، جذبے سے بولو بھائی، کون لوگ تھے یہ؟ یا ایھا الذین آمنو، یہ آمن ایمان والے کون تھے؟ ایمان والا قرآن کنہیں کہہ رہا ہے؟ کن کا نام لے رہا ہے؟ کس جماعت کا نام لے رہا ہے؟ اور صحابہ کو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو تم بھی ایسے ہی سلام و صلاۃ و سلام پڑھو. اور صحابہ نے پڑھ کے دکھایا، صحابہ نے پڑھ کے بھی دکھایا، اظہار محبت کا کر کے بھی دکھایا. اس کو محبت کا اظہار صحابہ نے کر کے بھی دکھایا. حکم کیا ہے؟ میرے نبی کو سلام. ویسے بھی شریعت کا یہ آداب اور اصول میں سے ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے، شاگرد استاد کو سلام کرے گا، مرید مرشد کو سلام کرے گا، بیٹا والد کو سلام کرے گا، سوار پیدل کو پیدل سوار کو سلام کرے گا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا.
اور صحابہ نے حضور کی ذات پر سلام بھی کیا اور حضور کی سلامتی کے لیے جانیں بھی دی. بلند آواز سے وَسَلِّمُوا، سلام کرو، صلاۃ پڑھو. آپ کی ذات پر صحابہ صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے ہیں اور جہاں جہاں موقع نصیب آتا ہے اپنی جانیں لٹا کے، مال لٹا کے، وقت دے کے حضور کی عزت اور ناموس کے لیے اپنا تن من دھن قربان بھی کر رہے ہیں. یہ کرنے والے کون تھے؟ صحابہ. جانے دینے والے کون تھے؟ اب اللہ کا انداز دیکھو، اللہ کا انداز دیکھو. اللہ نے حضور علیہ السلام کو صحابہ دیے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ میرے محمد کے ساتھ ساتھ ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں بھائی؟ والذین معہ، میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، میرے نبی دیکھ تو صحیح یہ نماز میں کیسی آپ کی نقل کر رہے ہیں. امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. مقتدیوں کو امام تو نہیں دیکھتا، لیکن حضور کے مقتدی کون تھے؟ صحابہ. اور اللہ نے کیا کہا؟ تراہم. میرے محبوب جب آپ نماز پڑھاتے ہیں پھر ذرا پیچھے تو دیکھنا کیسے آپ کی نقل کر رہے ہیں. رکوع سجدہ آپ جیسا. آپ کی نقل اعمال میں کتنی خوبصورت کر رہے ہیں. یہ ہے صحابہ کے ظاہری اعمال کا دفاع جو قرآن کر رہا ہے. دلوں کی نیت کیا تھی؟ حضور کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے تھے؟ حضور کے ساتھ ساتھ کیوں تھے؟ کوئی مفاد تو نہیں تھا. اللہ نے فوراً کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے دلوں کی نیتوں کی گواہی میں اللہ دیتا ہوں. یہ صرف رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے محمد کے صحابہ بنے ہیں. صحابہ کے لیے تو اللہ کا قرآن ہی کافی ہے. کہو بے شک. بلند آواز سے میرا جملہ یاد رکھو، صحابہ پہ وہ بھونکتا ہے جس کے پاس قرآن نہیں ہے، جس کا سینہ اللہ کے قرآن سے خالی ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس اہل بیت بھی ہیں، ہمارے پاس صحابہ بھی ہیں، ہمارے پاس نبی بھی ہے. ایسی وفاداری دکھائی کہ خالق نے اپنے نبی کو ایسا حکم دے دیا کہ جو شاید ہی کسی کو ملا ہو. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. اے میرے نبی، اصول ضابطہ اور حکم یہ ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، مرید مرشد کو سلام کرے گا، بیٹا باپ کو سلام کرے گا. لیکن آپ کے صحابہ جنہوں نے آپ کے لیے اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑا، وہ صحابہ جنہوں نے آپ کے لیے گردنیں کٹا دی، وہ صحابہ جنہوں نے آپ کے دین کے لیے سب کچھ برداشت کیا، وہ صحابہ جنہوں نے شام ابی طالب میں 2.5 سال بھوک پیاس میں سوشل بائیکاٹ برداشت کیا، وہ صحابہ جنہوں نے ناک کی ہڈیاں توڑوائیں، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھیں نکلوائیں، وہ صحابہ جنہوں نے لوہے کی گرم سلاخیں جسم پہ برداشت کی، وہ صحابہ جو آپ کے لیے سولی پہ چڑھ گئے، وہ صحابہ جنہوں نے بیوی بچے چھوڑ دیے، وہ صحابہ جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، وہ صحابہ جو آپ کے اشارہ ابرو پہ سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اے میرے محمد کریم، بدر میں بلایا پیچھے نہیں ہٹے، احد میں بلایا پیچھے نہیں ہٹے، خندق میں بلایا پیچھے نہیں ہٹے، خیبر تبوک میں بلایا پیچھے نہیں
ہٹے اور آپ کے صحابہ کی عزت افزائی کے لیے میں اپنا قانون ضابطہ نہ بدل کے تمہیں کہتا ہوں وَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. ہونا تو یہ چاہیے ابو بکر آپ کو سلام کرے, ہونا تو یہ چاہیے عمر عثمان علی آپ کو سلام کرے, لیکن کبھی کبھی آپ بھی خود اپنے صحابہ کو سلام کیا کریں تاکہ صحابہ کا دل بھی بڑا ہو جائے. عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, مقام صحابہ. حضرت مولانا مفتی عمر حیدری صاحب. فقل سلام, فقل سلام, فقل سلام. کہتے نا السلام علیکم, آپ پر اللہ کی سلامتی ہو, یہ دعا ہے. یہ کیا ہے؟ سلام آپ بھی کرتے ہوں گے, ماشاءاللہ کرنا چاہیے ہر ایک کو. سستی ہو رہی ہے تو آج سے ارادہ کر لو, جب بھی ملیں گے کہیں گے السلام علیکم. کہو گے انشاءاللہ, سارے کیا کہو گے. حدیث پاک میں آتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب دو مسلمان السلام علیکم کہتے ہیں آپس میں ملتے ہیں تو 100 نیکیاں ملتی ہیں جس میں 90 نیکیاں سلام کرنے والے کو ملتی ہیں. بلند آواز نال. اور جس کو سلام کیا جاتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت کی دعا کی جاتی ہے. ایک صحابی گھر میں موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے, دروازہ بجایا اور دروازہ بجانے سے کیا فرمایا, السلام علیکم. صحابی سن رہے تھے اللہ کے نبی کی آواز ہے, خاموشی سے جواب دیا, نہ دروازہ کھولا نہ باہر نکلے. آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ پھر نہیں بولا اور خاموش رہا. آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ پھر نہیں بولا, چپ رہا. آپ واپس جانے لگے تو بھاگ کے باہر نکلا, میرے ماں باپ قربان آقا, ہر دفعہ جواب دیتا رہا ہوں, میں اس لیے جلدی نہیں آیا, معذرت معافی دے دیجئے, میں اس لیے نہیں آیا کہ حضور کی زبان سے دعائیں مل رہی ہے. بلند آواز سے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. یوں کہوں تب یہ جانا ہوگا. یہاں رب کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ بھی صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے, انسانوں سے بھی سلام کروا رہا ہے, جنات سے سلام کرایا, حضور نے حضور علیہ السلام کو جانوروں سے سلام کرایا, درختوں سے سلام کرایا, پتھروں سے سلام کرایا, اور حضور کو کہا جا رہا ہے آپ اپنے صحابہ کو سلام کیجئے. فقل سلام علیکم, اپنے صحابہ کو اے نبی آپ سلام کیجئے, اور ساتھ میں خوشخبری بھی سنا دیجئے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, رب نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ صحابہ پر رحمت بھیجے گا. صحابہ پر رحمت بھیجے گا. کتب ربکم علی نفسہ, اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ تمہیں رحمت کے بیڑے میں بٹھانا ہے اور جنت میں پہنچانا ہے. صحابہ کی کامیابی میں, صحابہ کی عظمت میں, صحابہ کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بلند آواز سے اور بلند آواز سے. کیوں وہ حضور کے شاگرد ہیں, وہ حضور کے مرید ہیں, وہ حضور کے دیوانے, حضور کے مستانے ہیں, حضور کے پروانے ہیں, حضور پہ مر مٹے ہیں. میدان بدر و احد ہوں, میدان حنین طائف تبوک ہوں, یوں حضور
پروانہ وار قربان ہوتے تھے جیسے شمع کے اوپر پروانے قربان ہوتے ہیں. جنہوں نے حضور سے دین لیا اور امت کو دیا وہ کون تھے؟ جنہوں نے حضور سے کلمہ لیا اور اگلی امت کو دیا وہ کون تھے؟ حضور سے نماز سیکھی امت کو سکھائی وہ کون تھے؟ آج جو میں اور آپ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں یہ کن کا صدقہ ہے؟ اگر وہی مومن نہیں تو دنیا میں مومن کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر ان کا ایمان مشکوک ہے تو پختہ ایمان والا مجھے کوئی بندہ دکھا دو. مجھے تو مومن کہتا ہے تجھے میں مومن کہتا ہوں. ابو بکر کو خدا نے مومن کہا ہے. بلند آواز سے. عمر تو وہ ہستی ہے جو آج بھی روزے میں بستی ہے. اے تواڈی سبحان اللہ ہی خیر علی خیر لگدی ہے صحابہ دے دشمن نو. چھکے آکھو عمر وہ ہستی ہے جو آج بھی روزے میں بستی ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر. اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے. عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے. خدا کی قسم عمر کے آنے سے اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا ہے اور عمر کے ہر کام سے اسلام کی عزت بڑھی ہے. بلند آواز سے. عمر کے ہر کام سے اسلام کی عزت زیادہ ہوئی ہے. اس لیے ہم صحابہ کی عزت کو اسلام کی عزت سمجھتے ہیں. صحابہ کے رتبے کو اسلام کا رتبہ سمجھتے ہیں. حضور سے عشق کیسے کرنا ہے صحابہ نے سکھایا ہے, کر کے دکھایا ہے. آیت ختم نبوت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تمہارے مردوں میں محمد کسی کے باپ نہیں ہے. کسی کے باپ مردوں میں. حضور کے 3 یا 4 بیٹے تھے, بچپن میں فوت ہو گئے. 4 بیٹیاں تھی آپ کی. کتنی ہاتھ کے اشارے سے بتاؤ. کتنی بلند آواز سے. حضور کی کتنی بیٹیاں؟ 4. آپ کی بیٹی میری بیٹی شناختی کارڈ میں کسی اور کا نام لکھا جا سکتا ہے؟ بلند آواز سے. اور اگر کسی نے لکھوایا تو وہ آپ کا سجن ہوگا کہ دشمن ہوگا؟ بلند آواز سے. اور بلند آواز سے. یہ ظلم نظر نہیں آتا؟ رسول اللہ کی 3 بیٹیوں سے آپ کی ولدیت کا نام چھینا جا رہا ہے 1400 سال سے. یہ گستاخی نہیں, یہ توہین نہیں. پیغمبر علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کا کیا قصور ہے کہ جن کے اوپر ولدیت کا نام ہی خانہ خالی کیا جا رہا ہے؟ ہم صحابہ اہل بیت والے ہیں. ہم حضور کے ایک صحابی کی عزت و ناموس کا بھی تحفظ کرتے رہیں گے. حضور کی بیٹیوں کی عزت و ناموس کا بھی تحفظ کرتے رہیں گے. حضور کے اہل بیت کی عزت و ناموس کا بھی تحفظ کرتے رہیں گے.
کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ بھئی حضور کے ہیں، وہ حضور کے ہیں۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نالین شریفین ہیں، جوتے مبارک، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جوتے بھی نہ بولو، نالین شریفین بولو۔ کیوں؟ وہ نبوت کے پیروں کے ساتھ جڑ گئے، نبوت کے پیروں کے ساتھ جو جڑ گئے، اللہ نے مقام یہ دے دیا، معراج والی رات دیکھ نبی کے جوتوں کا سفر، بلند آواز سے دیکھ میرے محمد کے نالین شریفین کا سفر، کہاں؟ بیت اللہ نیچے، بیت معمور نیچے، مسجد نبوی نیچے، بیت المقدس نیچے، عرش معلی نیچے۔ یہ تو نالین شریفین کی نسبت کا یہ عالم ہے، جو جوتے ہمیشہ پیغمبر کے قدموں میں رہے۔ اور اس کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے کندھوں پہ خود پیغمبر نے سواری کی ہوگی۔ جذبے والی سبحان اللہ کہہ دو یار۔ اس کی عظمت کے کیا کہنے، اونٹنی برداشت نہ کر سکی نبوت کا بوجھ، اونٹنی برداشت نہ کر سکی، اونٹنی پہ حضور بیٹھے ہیں، وہی نازل ہوئی، وہی کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی زمین میں دھنس گئی۔ یادی قربان جائیں صدیق اکبر تیرے عشق پر کہ تو پوری نبوت کو اٹھا کے 3 میل پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ یہ عشق کرواتا ہے کام۔ ایک عاشق کو بستر پہ سلا دیا، دوسرے عاشق کے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ تو میں نے کہا جن نالین کا یہ مقام کہ معراج والی رات کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان صحابہ کی عزت و عظمت کا کیا عالم ہوگا جنہیں 23 سال حضور نے سینے سے لگائے۔ کر سکتا ہے کوئی مقابلہ اس جماعت کا؟ ان کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ صحابہ مغفور ہیں، مغفور من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ قرآن میں کوئی کتا بھونکتا رہے، نہ میرے نبی کی شان میں کمی آ سکتی ہے، نہ نبی کے صحابہ کی شان میں کمی آ سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں یہ کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ ولیکن رسول اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ہی آیت ہے، توجہ اگر ہوگی تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن رسول ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ کیا مطلب ہے؟ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن رسول ہے۔ باپ کے مقابلے میں ماں ہوتا ہے، مرد کے مقابلے میں مرد کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ سمم بکمن، بھائی ساری قوم ستی پئی ہے۔ ایڈا سوکھا سوال کیتے ہیں، مرد کے مقابلے کچھ نہ ہوتا، مرد کے مقابلے چیز ہوتی ہے، بولو نا بھائی، مرد کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ باپ کے مقابلے میں، استاد کے مقابلے میں، پیر کے مقابلے میں، جواب میں، دن کے جواب میں، صبح کے جواب میں، بولو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ سردی کے مقابلے میں گرمی، گل سمجھ آ گئی ہے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ یوں کہتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں تو کسی کے باپ نہیں ہے، پر عورتوں میں باپ ہے کسی نہ کسی کے۔
سوال ذہن میں آ رہا ہے؟ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ یوں ایت ہوتی، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے لیکن رسول ہے. سوال یوں ہوتا تو سمجھ میں ہمارے آتا کہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے پر عورتوں میں باپ ہے. اور بات بھی یہ ٹھیک تھی کہ مردوں میں تو باپ تھے نہیں، عورتوں میں حضور کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. سوال سمجھ آیا جی کوئی ہن جواب کی تو پتہ لگ سی. مدرسہ کوئی ہے نیڑے، مدرسہ ہے نا کوئی نیڑے تیڑے؟ اب بچے ماشاءاللہ مدرسے پڑھ دیں کہ نہیں پڑھ دے؟ یہ جواب مدرسہ میں جانا پڑے گا، داخلہ لینا پڑے گا، مولوی کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا، قرآن تفسیر ترجمہ سیکھنا پڑے گا، تو پھر حضور کے نبوت کا یہ علوم قرآن و سنت کی تعلیمات سینے میں آ جائے گی. رب کہتا ہے محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ لیکن رسول ہیں. تو جواب یہی سمجھ آیا کہ باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، ماں کے بیٹے ہوتے ہیں. رب نے مردوں میں باپ ہونے کی نفی کی ہے، جواب میں ارشاد فرمایا باپ تو نہیں ہے مردوں کے پر رسول ہیں. دوسرے لفظوں میں کہوں اللہ حضور کو یہ بتا رہا ہے پیارے پیغمبر میں نے تجھے بیٹے نہیں صحابہ دیے ہیں، اس لیے کہ بیٹے باپ کے ہوتے ہیں، صحابہ رسول کے ہوتے ہیں. بیٹا کتنا ہی عظمت والا ہو، بیٹا کتنا ہی فرما بردار ہو، بیٹا کتنا ہی نیک ہو، بیٹا کتنا ہی متقی ہو، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے باپ کی بے ادبی ہو سکتی ہے، نافرمانی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. رب کہتا ہے محمد میں نے تجھے بیٹے نہیں ابو بکر عمر عثمان علی کی صورت میں صحابہ دیے ہیں. نافرمانیاں بیٹے کرتے ہیں، صحابہ کٹ جائیں گے، عشق و محبت میں آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے. نافرمانیاں بیٹوں سے ہوتی ہیں، صحابہ سے نہیں. بلند آواز سے کہہ دیجئے نا، بیٹوں سے ہوتی ہیں صحابہ سے. رہی گل کوئی آکھے جی اوہی میں ہویا تے ایویں ہویا تے ایویں ہویا، فلاں صحابی نال فلاں صحابی نال فلاں صحابی نال. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میرے کو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا. آقا نہیں تم کر گیا، وہ وقت آ گیا، آقا نہیں تم کر گیا، وقت آ گیا، آقا نہیں تم. 4 دفعہ حضور نے انکار کی تو اس آ کے اقرار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد جاری کر دی، سنسار کیا گیا. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے التائبون، یہ توبہ شدہ ہے. یہ کیا ہے؟ 11واں سپارہ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے التائبون، توبہ کرنے والے، او توبہ والے. جس بندے کو تساں روز مسجد وچ وضو کر کے ویندیاں آندیاں دے دیو، او کو کیا دیو؟ یہ کون ہے؟ نمازی. بولو بھائی بولو، کیا دیو؟ کون ہے؟ جنہوں تساں اپنے ہتھی ہار پوا کے، احرام پوا کے، ٹکٹ دے کے جہاز چڑھاؤ بات واپس آ کے تساں انہوں مل دے ہو، او کو کیا دیو؟ کون آ گئے؟ تے جڑا کراچی تو وال آوے او کو حاجی کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے آکھو نا، مسئلہ سمجھنا پیا تانوں. اس تو بعد مسئلہ آون والا ہے. جڑا نہ حج کیتا پیا ہوے او کو کوئی حج یاد ہے؟ جڑا ایک ٹائم دی بھی نماز نہ پڑھی ہوے ان کو نماز یاد ہے. جو امام نہیں ہے وہ کہلائے گا بھی نہیں. تے جڑا نرس دے ہتھوں مارے وہ شہید تے نہیں ہوندا نا؟ ہوندا ہے. تارے پاس ایویں آدے شہید ہی ہو تے جڑا نرس دے ہتھوں مرے. اللہ بچائے بری موت سے، سب کو بچائے اللہ بری موت سے. اور جس کی طلب اور تڑپ ہے اللہ اسے مجھ سمیت شہادت کی موت نصیب فرمائے. جو جہاد کرے گا شہید ہوگا تو کہلائے گا بھی وہی شہید.
جس نے حج کیا حاجی وہی کہلائے گا، جس نے نماز پڑھی نمازی وہی کہلائے گا، جس نے چلہ کشی کی ولی کامل پیر وہی کہلائے گا۔ تو صحابہ نے جب سچی توبہ کی تبھی تو رب نے کہا توبہ والے۔ اگر صحابہ کی توبہ سچی نہ ہوتی، اگر صحابہ اکرام کی اللہ سے رضا کا معاملہ سچا نہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی ان کی توبہ کو قرآن نہ بناتا۔ حضور کی صحبت کی برکت یہ ہے کہ صحابہ کا ہر عمل قرآن بنا، صحابہ بولتے تو قرآن بنتا تھا، صحابہ نے توبہ کی تو قرآن بن گیا، صحابہ حضور کے پیچھے چلے قرآن بن گیا، صحابہ کافروں کے لیے سخت ہوئے قرآن بن گیا، صحابہ آپس میں محبت کرنے لگے تو قرآن بن گیا، صحابہ قبلے کی طرف منہ کرتے قرآن بن گیا، صحابہ جس گھوڑے پہ بیٹھے قرآن بن گیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ پوچھا مفسرین کرام سے یہ کس کے گھوڑے کی قسم خدا کھاتا ہے؟ یہ وہی گھوڑے ہیں جن گھوڑوں کے اوپر محمد کے صحابہ بیٹھتے تھے، یا کسی اور کے گھوڑوں کی قسم اللہ کھاتا ہے؟ یہ کس کے گھوڑے ہیں؟ او صدیق اکبر عمر عثمان علی تا او ہے نا جنہاں دے گھوڑیاں دی قسم رب چیندا ہے۔ بھونک دیو صحابہ نو شرم نہیں آندی؟ بھونک دیو میرے پاک پیغمبر دی عزت ناموس نو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اہل سنت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، ساری دنیا مل کے حضور کی شان بیان کرنی شروع کر دے، ساری دنیا مل کے صحابہ اہل بیت کی شان بیان کرنا شروع کر دے، ان کی عزت میں خدا کی قسم 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ساری دنیا سے زیادہ میرا رب اللہ بیان کر چکا ہے، اور اللہ سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ساری دنیا مل کے بے ادبی پہ اتر آئے، ساری دنیا فرانس کی طرح توہین پہ اتر آئے، خدا کی قسم میرے پاک پیغمبر کے نالین شریفین جوتے تک کی بے ادبی نہیں ہو سکتی، کوئی فرق نہیں پڑے گا عزت میں۔ ہاں یہ ہوگا حضور اور صحابہ کا نام لینے والے کو رب اونچا کر دے گا، اور ان سے بغض اور نفرت کرنے والے کو رب ذلیل کر دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے ان شانیہ کا ہوا الابتر، اے محمد تیرا دشمن تجھ سے نفرت کرنے والا جب جب سر اٹھائے گا میں اس کی نسلیں مٹا کے رکھ دوں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے مردوں میں یہ کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن رسول ہیں، باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، اور رسول کے کیا ہوتے ہیں؟ رسول کے کیا ہوتے ہیں؟ صحابہ جیسا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو بتا رہے ہیں میرے محبوب تجھے رسول بنایا ہے، بیٹے تو نہیں دیے، دے کے واپس لے لیے، پر ابو بکر دیا ہے وہ آج بھی ساتھ ہے۔ نہیں ہے ساتھ؟ بلند آواز سے نہیں ہے ساتھ؟ اے محمد بیٹے نہیں دیے، 2 سسر دیے ہیں، مک گئی ہے سبحان اللہ۔ مولی کھاندن تو زور ہی لیندے بیٹھے، زور تو لاؤ چاہ تھوڑا جا سبحان اللہ سکے دا آکو چاہ۔ اتنا بڑا خطیب اور عالم آمن والا ہے، قائد پنجاب مولانا اشرف طاہر صاحب تشریف لے آمن والا نے ڈلی سبحان اللہ بوٹیاں آلی ایمان والی سبحان اللہ جذبے علی رسول دیے، رسول اور اس کو صحابہ دیے، بیٹے نہیں دیے، صحابہ دیے ہیں۔ بیٹے کو کتنا پیار ہوتا ہے اپنے باپ سے؟ آپ سارے بیٹے ہی بیٹھے ہو نا؟ اگر سارے باپ نہیں بیٹھے تو سارے بیٹے تو بیٹھے ہیں۔ مجھے اپنے والدین سے پیار، آپ کو اپنے والدین سے پیار، حد کیا ہے؟ انتہا کیا ہے؟ کیا اتنی محبت ہو سکتی ہے اپنے والد سے کہ ان کی نقل کریں؟ لباس میں، کھانے میں، پینے میں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت قائد صاحب تشریف لا چکے ہیں، کھڑے ہو جائیں ان کے استقبال کے لیے، بھرپور نعروں میں حضرت کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔
شان صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر حضرت مولانا اشرف اختر صاحب تمام حضرات اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں